الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ سماعت فرمائیں گے آپ۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو کہ ولی کون ہیں وہ چل رہا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صالحین کا تذکرہ کیا، صدیقین کا تذکرہ کیا، شہداء کا کیا، پھر سب سے برگزیدہ لوگ جو اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے انبیاء کا کیا، اور ان لوگوں کو ان کا ساتھی فرمایا، ان کا ساتھ کہا کہ یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس بات سے ترتیب سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء کا توسط ضروری ہے، کیونکہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں اور ان کی امتیں پھر ساتھ دی ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پہ چلائیں۔ ہمارے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی شکل میں ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تک رسائی کے لیے انبیاء کا توسط ضروری ہے۔ اسی طرح بارگاہ انبیاء تک رسائی کے لیے علماء خیر، صدیقین، شہداء کے نقش قدم، صالحین، اولیاء کاملین، یہ سارے ضروری ہیں، ان کا توسط ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرفان انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور جس طرح بارگاہ رب العالمین کے آداب وہ جانتے ہیں، کوئی غیر نبی نہیں جان سکتا، اور انبیاء کا عرفان جس طرح اولیاء کرام کو یا صلحائے امت کو حاصل ہوتا ہے، اور جس طرح وہ بارگاہ انبیاء میں حاضری کے آداب سے واقف ہوتے ہیں، شناسا ہوتے ہیں، اس طرح امت کے ہم جیسے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، جنہوں نے ساری عمر انگریزی تعلیم پڑھی ہے دنیا داری کے لیے، وہ اس طرح آشنا نہیں ہوتے۔ جنہیں سچی بات ہے لفظ نبی کے معنی بھی نہیں آتے، ان کے معنی نہیں آتا، انہیں نبی کا معنی نہیں آتا۔ نبی کا ویسے معنی ہوتا ہے وہ خبر جس تک انسان کا علم، عقل و شعور، ظن، گمان نہ پہنچ سکے، اس علم تک وہ انسان کتنا ہی عاقل عالم کیوں نہ ہو، ان علوم تک نہیں پہنچ سکتا جن علوم پر اللہ تعالیٰ انبیاء کو آگاہ کرتا ہے۔ تو یہ خبر غیب ہوتی ہے، نبا اسے کہتے ہیں عربی میں، اور نبا کے لفظ سے ہی نبی کا لفظ ماخوذ ہے۔ چلے اسی حوالے سے یہ بھی تھوڑا سا بتایا۔
عزیزان گرامی قدر، یہی حال خاص طور سے امت کے جو دنیا کی تعلیم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے علوم ہے، لیکن یہ دنیا میں انسان دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پھر اس کو کیش کراتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قرب نہیں ہوتا، بس وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ بھی پھر اس علم کو بھی دنیا داری میں یوز کرتا ہے۔ اور اولیاء کرام یہ کام نہیں کرتے، چونکہ سب انبیاء نے اپنے کام پیشے کیے ہیں، یہ اپنا کام پیشہ کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ بارگاہ نبوت میں پھر اگر کوئی شخص باریابی حاصل کرتا ہے اور مقام نبوت کے عرفان کے لیے جس تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اساسی شرط ہے، بیسک تعلیم ہے، وہ تعلیم کچھ اور ہے اور دنیا کی تعلیم کی حیثیت و نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور بارگاہ نبوت میں حاضری کے آداب جو ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ہمیں بکثرت ملتے ہیں۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کی تھی، سعادت روح کی کس بات میں ہے آپ کیا جانیں، سعادت روح کی کس بات میں ہے آپ کیا جانیں، کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ہوتا، کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ہوتا۔ وہ اصل میں انگریزی تعلیم کے بھی خلاف تھے نا، کہتے ہیں دینی تعلیم پہلے حاصل کرو نا، دنیا تو تمہیں مل ہی جائے گی۔ تو بہرحال اگر صرف تعلیم یافتہ ہی ہونا عرفان الہی اور انبیاء کے لیے کافی ہوتا تو آج کل کے مغربی تعلیم پر اترانے والے، اور خاص طور سے مغربی تعلیم جنہوں نے دی ہے ہمیں، سارے نام نہاد دانشور رومی، غزالی یا پھر وقت کے جنید و شبلی ہوتے۔ ہم مجبور ہو گئے نا، ہمیں اس طرف لا ہی نہیں گیا۔ تو آج آپ دیکھیں جن لوگوں نے مغربی تعلیم کی، دنیا کا فائدہ تو بہت اٹھا رہے ہیں نا، دنیا کو تسخیر کر رہے ہیں، اللہ کی کائنات کو تسخیر کر رہے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ اور ہم کو دیکھیں یہ اینک ہے، یہ مائک میں یوز کر رہا ہوں، موبائل یوز کر رہا ہوں، یہ ان کے علم کی بدولت ہے نا، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کوئی عقل مند انسان اس کو انکار کرتا ہے، بھی جو چیز استعمال کرتا ہے اسی کی برائی کرتا ہے، اس کی بھی حد ہے۔ یہ تو اس طرح ہوا نا، پھر جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ صرف تعلیم یافتہ ہونا، عرفان الہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان حاصل کرنا اس سے نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا کی جو تعلیم ہے اس سے عرفان الہی نہیں حاصل ہوتا۔ ہاں اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے تو وہ دنیا کی تعلیم پھر اس کو بڑا فائدہ دیتی ہے، چونکہ اس کو چیک کرتا رہتا ہے کہ یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اور نور کو اس میں بھی تلاش کر لیتا ہے نا، تلاش کر لیتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دینی تعلیم کا مقابلہ دنیاوی تعلیم سے نہیں کر سکتے۔ ہاں دونوں اگر ہوں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جن اساتذہ سے دینی تعلیم حاصل کی جائے، سب سے پہلے بات ہے وہ صحیح العقیدہ ہو اور دنیائے روحانیت سے لگاؤ بھی رکھتے ہوں، خالی اس کو کیش نہ کرائیں، لوگوں کو کچھ کیش دیں بھی، اللہ کا راستہ بھی بتائیں، پھر ان کو ان پہ گامزن کریں، پھر وہ خود بھی وہ نور دیکھیں اور ان کو بھی دکھائیں اور وہ خود بھی دیکھیں گے۔ پھر اکبر الآبادی نے انگریزی تعلیم کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، یہاں تک کہ مادی ترقی اور نوکری کا تعلق ہے تو اس حد تک تو درست ہے، مگر اسی تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا اور اس پر فخر کرنا سوائے حماقت کے، اوچھے پن کے کچھ نہیں ہے، جبکہ ہماری تہذیب خالصتاً اسلامی ہے اور ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بچے جو آتے ہیں دوائی وغیرہ لینے کے لیے، کچھ پیرنٹس، سارے نہیں، کچھ پیرنٹس ایسے آتے ہیں بچہ ابھی گود میں ہی ہے تو اس سے انگریزی بول رہے ہیں، کیا فائدہ، نہ تمہارا لباس درست ہے، تم ایک کچھا سا پہن کے آئے ہو، چلو گھٹنوں کے نیچے ہوتا تو پھر بھی کچھ بات تھی، گھٹنوں سے اوپر اتنے بڑے اس کے پانچے ہیں، اوپر تم نے کچھ
شرٹ بھی ایسی ہی پہنی ہوئی ہے. چلیں وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو خود بہت گناہ گار ہیں، اللہ کے راستے کے طالب ہیں. اسی لیے اکبر مرحوم نے اپنے خاص پہلی نما شعر میں کیا عمدہ بات کہی ہے. وقت پورا ہو گیا ہے تو میں وہی یہاں تک ہی رہوں گا. وہ فرماتے ہیں دکھا رہی ہے یہ ترکیب حسن طبع سلیم، دکھا رہی ہے یہ ترکیب حسن طبع سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم. اب یہ بات کر دی ہے تو تھوڑا سا اس کو سمجھانا بھی پڑے گا شعر میں. یعنی اگر تم لفظ تعلیم پر ہی غور و فکر کرو تو یہ جو لفظ ہے تا عین لام میم، یعنی تے عین لام میم سے بنا ہے. اس کے پہلے حرف تا ہیں اور آخری حرف میم ہے. اگر ملایا جائے تو تم بن جاتا ہے، اور اس کے بعد 3 حروف جو درمیانی ہیں عین لام، یہ اس سے ملائیں تو علی بن جاتا ہے، ان سے لفظ علی بنتا ہے. تو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں اس شعر میں علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم، یعنی جب تک تم علی کی تعلیم حاصل نہیں کرو گے، یعنی ان کے بھی نقش قدم پہ علی ولی ہیں نا، علی ولی ہیں، تو علی ولی ہیں، علی ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. تو جب تک تم علی کی تعلیم یا علی جیسی تعلیم حاصل نہیں کرو گے کبھی عالم نہیں ہو سکتے، چاہے دنیا بھر کا ادب چھان مارو. اور پھر یہ نقطہ کہ علی اور تعلیم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہاں تک کہ علی خود لفظ تعلیم میں موجود ہے، بلکہ اس کا قلب بھی ہے، سینٹر میں قلب بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ تعلیم ہی نہیں ہو سکتی جس کا سلسلہ نسب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہ کے علوم سے نہ ملتا ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.